اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے۔ کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راہ پر جا رہے ہوں، اور بچھڑ جانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، یا جنات کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث صحیح راستے کی طرف لوٹنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کفر اور شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدور کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا کہ جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ یوں ہی جسے چاہے گمراہ اور جسے چاہے راہ یاب کرے، جیسا کہ اس کی وضاحت کئی جگہ کی جا چکی ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا، نماز قائم کرو، اس کا عطف جو ہے لنسلمہ پر ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں۔ تسلیم و انقیاد الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت صلاۃ کا دیا گیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے، اور اس کے بعد تقوی اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی ہے انہی پر جو ڈرنے والے ہیں، یعنی نماز آسان ہو جانا کسی کے لیے وہی لوگ ہیں جن کے اندر خشوع ہوتی ہے، ورنہ متکبروں پر یہ نماز بھی بڑی بھاری پڑ جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا ہو جا، وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اس کی ہوگی۔ جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ حق کے ساتھ یا با فائدہ پیدا کیا، یعنی ان کو عبث اور بے فائدہ کھیل کود کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ یعنی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو کہ اس کے لفظ کن یعنی ہو جا سے وہ جو چاہے گا ہو جائے گا،
اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو جائیں گی، لیکن ان کے لیے، ایمانداروں کے لیے، دوسروں کو یہ دن 1000 سال یا 50,000 کی طرح بھاری لگے گا۔ مومنوں کے لیے تو بہت تیزی سے گزر جائے گا، لیکن جو کافر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو یہی لمحات جو تیزی سے گزر گئے 1000 سال یا 50,000 سال کی طرح لگے گا۔ سور سے مراد نرسنگا یا بگل ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس کے منہ میں پھونک مار دے۔ ابن کثیر، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے۔ السور قرن ینفخ فیہ، سور ایک قرن یعنی نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور بعض علماء کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے، 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک تو نفخۃ الصاعق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا نفخۃ الفنا جس سے تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور نفخۃ الانشاء جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے آخری 2 نفخوں کے ہی قائل ہے، یعنی کہا صرف 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔